رحمان بلوچ یعنی رحمان ڈکیت۔ رحمان کی کہانی اس کے والد داد بلوچ سے شروع ہوتی ہے۔ داد بلوچ یعنی دادل اور اس کا بھائی شیر محمد یعنی شیرو۔ 1960 کی دہائی میں دونوں بھائی لیاری کے ایک علاقے کالا کوٹ میں آبستے ہیں۔ لیاری کیونکہ ساحلی پٹی کے قریب کا علاقہ ہے تو یہاں پر جو جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، پورٹ پر جو لوگ آتے تھے، کیونکہ بیرون ممالک سے آتے تھے تو انہیں منشیات کی ضرورت ہوتی تھی، تو اس لحاظ سے وہ دادل اور شیر محمد کے پاس آتے تھے، تو ان کا منشیات کا کاروبار ان کو لے کے اچھا خاصا پھیلا ہوا تھا۔ دادل کی شخصیت ایک تضاد شخصیت تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے لائبریریز، عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کے مرکز اور نوجوانوں کے لیے باکسنگ کلبز بنائے۔ وہیں پر پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی دادل اور شیرو منشیات کے دھندے سے وابستہ تھے۔ رحمان کی پیدائش 1976 میں دادل کے گھر ہوتی ہے۔ رحمان محض 13 سال کی عمر میں ایک مخالف کو چھری کے وار سے زخمی کر دیتا ہے۔ جرم کی اس بے رحم دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ رحمان ڈکیت کے والد کا قتل ایک مخالف گروہ کا سرغنہ بابو ڈکیت کرتا ہے۔ یہ وہی بابو ڈکیت ہے جس کے ساتھ تعلقات کے شعبے میں رحمان نے اپنی ماں کا قتل کیا۔ حالانکہ وہاں کے لوگ کچھ اور بھی بتاتے ہیں کہ بلوچ روایات کے خلاف گئی تھی، اس وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، لیکن پولیس یہ حقیقت بتاتی ہے کہ بابو ڈکیت کے ساتھ رحمان کی ماں کے ناجائز تعلقات تھے۔ باپ کے قتل کے بعد رحمان اس وقت کے بڑے انڈرورلڈ ڈان حاجی لالو کی سرپرستی میں چلا جاتا ہے۔ حاجی لالو کو بھی بابو ڈکیت جیسے بڑے دشمن سے نپٹنے کے لیے ایک نوجوان اور دلیر کی ضرورت تھی۔ رحمان کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، رحمان ایرانی النصر بلوچ تھا، تو اسے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اس میں بھاگنا ہوتا تھا تو یہ ایران چلا جاتا، کیونکہ اس کے پاس ایران کی نیشنلٹی بھی تھی۔ وہ ایران چلا جاتا تھا، پھر وہاں سے بلوچستان آتا تھا، بلوچستان سے وہ پھر کراچی آتا تھا۔ اس طرح سے کر کے اس نے اپنا مینج۔ جب ارشد پپو نے یہ قتل و غارت شروع کی تو رحمان کو وہ کوئی اکیلا ہو رہا تھا تو بھاگنا پڑا اور وہ ایران چلا گیا۔ حاجی لالو کی سرپرستی میں رحمان نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کی۔ قتل و غارت، اغوا برائے تاوان، منشیات فروشی کے دندے میں مکمل طور پر اتر گیا اور جلد ہی وہ لیاری کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ لیاری کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا اثر ملیر اور کرنگی تک پھیلانا شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک انٹری ہوتی ہے حاجی لالو کے بیٹے ارشد پپو کی۔ رحمان اور ارشد پپو اپنے منشیات کے دھندے کو لے کے، بھتے کو لے کے، قتل و غارت کو لے کے کہہ لیں کہ لیاری پہ راج کر رہے تھے۔ رحمان کی بادشاہت کھٹکنے لگتی ہے جب حاجی لالو کا بیٹا ارشد پپو اپنی طاقت حاصل کرنی شروع کرتا ہے۔ رحمان کے کیونکہ سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی تعلقات تھے، وہ ایک بڑا ووٹ بینک تھا رحمان کا، بلوچ برادری کا، لیاری کا کہہ لیں، جو رحمان اٹھا کے اس سیاسی جماعت کو، جسے پیپلز پارٹی کہتے ہیں، ان کو دیتا تھا۔ تو رحمان نے یہاں پر سلیکشن کرنا شروع کر دی، یعنی اپنی مرضی کرنا شروع کر دی کہ کوئی کونسلر ہے اس کو بھی ٹکٹ میں دوں گا، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی سیاسی سیٹ پہ اگر آ رہا ہے تو میرے ٹکٹ سے آنا چاہیے۔ تو وہ سیاسی جماعت کو اچھا نہیں لگا۔ رحمان کی اس سیاسی جماعت کی آپس میں یہاں ٹوٹ گئی، جو ان کا وہ ایک سسٹم چل رہا تھا۔ رحمان نے یہاں پر اپنی ایک سیاسی جماعت پیپلز امن کمیٹی بنائی۔ پہلے تو دونوں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ دونوں ہی بڑے زبردست قسم کے دشمن بن گئے، اور یہی دشمنی گینگ آف لیاری کی ایک بڑی لڑائی بن گئی۔ یہ لڑائی صرف دو افراد کی نہیں بلکہ دو گروہوں کی لڑائی تھی۔ یہاں سے خون ریزی شروع ہوتی ہے لیاری میں، اور لیاری آ جاتا ہے انٹرنیشنل نیوز میں۔ ارشد پپو کی اور رحمان کی آپس میں دشمنی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے گروہ کے بندے مروانا شروع کرتے ہیں، اور وہ کئی سو کی تعداد میں دونوں گروپس کے بندے مرنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں دشمنی کی آڑ میں۔ دونوں گروہوں کی اگر میں بات کروں تو رحمان ڈکیت، بابا لاڈلا، داد بلوچ، جبکہ دوسری طرف لالو گروپ کی بات کریں تو ارشد پپو، یاسر عرفات، مجید اسپیڈ جیسے بڑے اس وقت کے جو انڈرورلڈ ڈان تھے وہ شامل تھے۔ ایک کردار ہے فیض محمد اور فیضو، چکی واڑہ کے قریب بس اڈے کے، وہ ٹرانسپورٹر تھا ایک، تو وہ بھتہ وصول کرتا تھا وہاں سے فیضو۔ تو ارشد پپو نے اس کو پیغام بھیجا کہ اب بھتے کے پیسے آپ نے رحمان کو نہیں بھیجنے، وہ مجھے دینے ہیں آپ نے۔ تو یہ یہاں سے ان کی انبن شروع ہوئی۔ تو حالانکہ رحمان نے منع بھی کیا ارشد پپو کو کہ یہ غلط کر رہے ہو، لیکن ارشد پپو نے فیضو کو قتل کروا دیا۔ یہ وہی فیضو ہے جو عزیر بلوچ کا باپ ہے۔ منشیات، قتل، بھتہ ہوری سمیت 80 سے زائد جرائم میں ملوث رحمان دوسری طرف عوامی خدمت گزار اور سیاستدان بھی تھا۔ جلا وطنی کے بعد بے نظیر بھٹو جب وطن واپس آتی ہیں تو ان کی سیکیورٹی کا چیف تھا رحمان ڈکیت۔
तो क्योंकि वो धमाका जो हुआ था उसमें 150 के करीब बंदे शहीद हुए थे या मरे थे, तो वो बताते हैं कि ज़्यादा तादाद उनमें लियारी के लोगों की थी। रहमान क्योंकि सिक्योरिटी चीफ था तो रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ से बाहिफाजत निकाला और उनको लेके गया। उसके अलावा भी सियासी तौर पर बिलावल हाउस जो कराची का है उसकी एक्सटेंशन के लिए रहमान की खिदमात ली गई, जैसे वो साथ के मकानात खाली करवाने थे या जो भी थे, ऐसा लोग बताते हैं। 2006 में सिंध पुलिस की तरफ से लियारी टास्क फोर्स की तश्कील होती है और इसकी सरबराही चौधरी असलम को दी जाती है। चौधरी असलम उस वक्त के एक मशहूर एसपी थे, इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खिताब भी हासिल है। 9 अगस्त 2009 बलूचिस्तान से वापस आता है कराची, जब एंटर होने लगता है रहमान बलोच, तो चौधरी असलम की टीम उसके साथ मुकाबला होता है और एनकाउंटर में मारा जाता है। फेक एनकाउंटर भी लोग कहते हैं इसको, कहा जाता है कि इसे जौहर टाउन में मारा गया और फिर उस जगह पे पहुंचाया गया, कोई कहता है कि बलूचिस्तान में ये मारा गया था। बहरहाल चौधरी असलम की टीम ने एनकाउंटर कर दिया 9 अगस्त 2009 में। रहमान डकैत की हलाकत के बाद ये कहानी खत्म नहीं हुई। चौधरी असलम खुद 9 जनवरी 2014 को एक बम धमाके में हलाक हो जाते हैं। फिर एक दहशतगर्द तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल किया क्योंकि चौधरी असलम उनके कई अहम कमांडरों को नुकसान पहुंचा चुके थे।